نظام محبت۔ درود شریف کے اندر ایک پورا نظام پوشیدہ ہے۔ ہم اسے نظام محبت اور نظام رحمت کہہ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھتے ہی یہ پورا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ مختصر طور پر اس نظام کو سمجھ لیں۔ درود شریف پڑھنے والے نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت دیا، کیونکہ درود شریف پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ ہوئی پہلی محبت۔ درود شریف پڑھنے والے نے حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک حق ادا کیا۔ یہ محبت ایمان کے لیے لازمی ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حاصل نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اعتبار والا ایمان وہی ہے جس میں حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت سب سے بڑھ کر ہو۔ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ انسان کو جب کسی چیز کی سچی محبت ہوتی ہے تو وہ اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ آپ بازار چلے جائیں، ہر طرف مال مال اور مال کی آوازیں سنیں گے۔ ہمیں حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت تو حاصل نہیں ہوئی، مگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تو پا سکتے ہیں نا۔ یہ محبت ہمیں جس قدر زیادہ نصیب ہوگی، اسی قدر ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، شفاعت، صحبت اور تذکرے کا شوق بڑھے گا۔ درود شریف میں ایک بندہ اپنی اسی محبت کا اظہار کرتا ہے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ پہلی محبت تو یہ ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا، ہم نے اس حکم کو ادا کیا، یہ تو ہماری پہلی محبت ہو گئی۔ دوسری محبت یہ ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت میں درود شریف پڑھتے ہیں۔ درود شریف جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھا تو درود شریف کی خدمت پر مامور ملائکہ نے اسے محبت سے اٹھایا اور اسے سنبھالا۔ ان عظیم ملائکہ یعنی فرشتوں کے عجیب حالات حدیث شریف کی کتابوں میں اس طرح سے آئے ہیں۔ یہ معزز فرشتے درود شریف کو اٹھانے، سنبھالنے اور پہنچانے کی خدمت انجام دیتے ہیں، بہت تیزی اور محبت سے سر انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں کو درود شریف سے بہت محبت ہے۔ اس کا ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہ ہے تیسری محبت، یعنی فرشتوں کی محبت۔ ایک اللہ کی محبت، ایک اللہ کے نبی کی محبت، اور تیسری محبت فرشتوں کی محبت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وسیع طاقت اور سماعت رکھنے والا ایک ایسا فرشتہ، اور ایک روایت میں ہے کہ 2 فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں جو درود شریف پڑھنے والے کو بڑی محبت بھری دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں غفرانک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے۔ فرشتے اس دعا پر دیگر فرشتے جو ہیں وہ آمین کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، اور یہ ہوئی چوتھی محبت۔ فرشتوں نے یہ درود شریف حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک درود شریف پڑھنے والے کی ولدیت کے ساتھ پہنچا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں بن فلاں، یعنی درود شریف پڑھنے والے کا اور اس کے والد کا نام بھی، فلاں بن فلاں نے آپ پر صلاۃ و سلام بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صلاۃ و سلام کا محبت کے ساتھ جواب ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے لیے دعائے رحمت اور ہمارے لیے سلام۔ یہ ہوئی پانچویں محبت۔ اب ان پانچوں محبتوں کے بعد محبت کے میخانے کا اصل دور شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص اس شخص پر ہوتی ہے جو درود شریف پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توجہ خاص فرماتا ہے اور پھر اس بندے پر محبت اور رحمت کی بارش فرما دیتا ہے۔ 10 خاص رحمتوں کا نزول، 10 درجات کی بلندی، 10 گناہوں کی معافی اور معلوم نہیں کیا کیا انعامات اس درود شریف کی بدولت درود شریف پڑھنے والے کو حاصل ہوتے ہیں۔ جو شخص ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اس پر 10 اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور معلوم نہیں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے کون کون سے انعامات سے نوازتے ہیں، فرشتوں کی دعائیں اسے حاصل ہوتی ہیں۔ تو ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے دیکھیں، ایک دفعہ آپ بھی درود شریف اس طرح سے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دیکھیں آپ کہ ہم نے یہ درود شریف پڑھا تو کیسے زمین سے لے کر عرش تک کیسا زبردست نظام متحرک ہو گیا، محبت و رحمت کا نظام متحرک ہو گیا۔ اب جس بندے کو یہ نعمت نصیب ہوئی اس کا کون سا ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوگا، اور کون سی پریشانی ہے جو دور نہیں ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف ہم نے پڑھا، اللہ کی 10 خاص رحمتوں کا ہم پر نزول ہوا، ہمارے 10 درجے بلند ہوئے، 10 گناہ معاف ہوئے، دونوں طرف کے فرشتوں کے قلم جو ہیں وہ متحرک ہو گئے۔ دائیں طرف والے فرشتے ہماری نیکیاں لکھ رہے ہیں، بائیں طرف والے فرشتے ہمارے گناہ جو ہیں وہ مٹا رہے ہیں۔ تو روزانہ بالخصوص جمعہ اور بروز جمعہ کثرت سے درود شریف کی تسبیحات پڑھنے کا معمول بنائے، خود بھی پڑھیں شب جمعہ کو اور جمعے کے دن خاص طور پہ درود شریف کثرت سے پڑھنے کا معمول بنائیں، خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو پڑھائیں، اور جتنے لوگوں کو آپ اس قافلے میں شامل کر سکتے ہیں اس قافلے میں شامل کروائیے، اور یہ دیکھیے کہ آپ کی وجہ سے اور کون کون درود شریف کی اس نعمت سے مالا مال ہو سکتا ہے، اور کون کون درود شریف پڑھنے والے اس قافلے میں شامل ہو سکتا ہے اور نظام محبت اور رحمت کا حصہ بن سکتا ہے۔ تو آپ دوسروں کو بھی اس میں شامل کیجیے، اپنے آپ کو اس میں شامل کریں، اپنے گھر والوں کو شامل کریں، اور اس معلومات کو شیئر کریں۔ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے جو لوگ بھی اس نظام محبت میں شامل ہوئے تو آپ بھی ان کے ثواب کے بھی آپ حقدار بنیں گے، اور آپ کی وجہ سے جو لوگ شامل ہوئے ان کو تو جو نیکیاں ملیں گی، آپ یہ جو صدقہ جاریہ پھیلانے کا حصہ بنیں گے اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، نہ صرف اس دنیا میں
بلکہ آخرت میں بھی، دونوں جہان میں آپ اس نظام محبت کی رحمت کے حقدار بن جائیں گے اور اس قافلے میں شریک ہو جائیں گے جس پہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور محبتیں اور نعمتیں جو ہیں وہ دن رات برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اس کا حصہ دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔